بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجماع منقول میں کہ آیا اجماع منقول حجت ہے یا نہیں۔ اب تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اجماع منقول حجت نہیں، ذاتاً حجت نہیں، الا باعتبار، وہ اعتبار کیا ہے؟ اجماع منقول سبب بنے اس کے لیے کاشف بنے للرأی المعصوم، تب اجماع منقول ہوتا ہے۔ اب آئیں کاشفیت کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اجماع منقول بذاتاً حجت نہیں بلکہ اجماع منقول سبب بنے اس کے لیے کشف رائے معصوم، تب حجت ہوگا۔ یعنی اجماع منقول یا سبب تام ہے تو یقیناً حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حجت ہے کا معنی کیا ہے؟ حجت ہے کا معنی یہ ہے یترتب علیہ اثر الشرعی، اثر شرعی اس کے اوپر مترتب ہوگا۔ اب آئیں اثر شرعی کیا ہے؟ اثر شرعی کیا ہے؟ اثر شرعی سے مراد وہی رائے معصوم ہے۔ رائے معصوم کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسا سماعت سعید نے فرمایا منجزیت و معذوریت۔ اثر شرعی سے مراد کیا ہے؟ اثر شرعی سے مراد وہی رائے معصوم ہے۔ رائے معصوم ثابت ہو تو یقیناً بالتالی منجزیت و معذوریت ہے اجماع۔ اب آئیں یا سبب ناقص ہے۔ اب آئیں مستشکل نے، متوہم نے توہم، یعنی اس جو ہے نقطے میں اس سبب ناقص میں انہوں نے اشکال کیا ہے، مستشکل کی طرف سے اشکال انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے۔ فرماتے ہیں سبب ناقص ہے، یعنی سبب ناقص سے مراد یعنی جزء سبب ہے۔ جزء سبب ہے تو یقیناً اس جزء سبب کے اوپر اثر شرعی مترتب نہیں ہے، اثر شرعی مترتب نہیں ہے، یعنی حجیت ثابت۔ اب آئیں لیکن اثر ضمنی کیا ہے؟ حاصل۔ ہم نے اشکال تو ابھی تک بیان نہیں کیا، جواب ابھی ہم نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں سبب تام نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ مطلقاً اثر شرعی مترتب نہ ہو، بلکہ اثر ضمنی حاصل۔ مثلاً عزیزان، اگر مثال کے طور پر کسی چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو عموماً کیا ہے، کسی چیز شخص کی عدالت کو اگر آپ ثابت کرنا ہے یا مرجع کی مرجعیت کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دو عدلین کی ضرورت ہے۔ اب سوال ہے عدلین میں سے عدل واحد ہے تو اس عدل واحد کے لیے اثر شرعی ہے یا نہیں ہے؟ اصلاً نہیں ہے یا اثر ضمنی موجود ہے؟ اثر ضمنی موجود ہے، مگر اثر ضمنی تب مؤثر ہے عدل ثانی تو کأنہ یہ اثر شرعی مترتب ہے علی مجموع۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ جزء سبب کے اوپر اصلاً اثر شرعی مترتب نہیں ہے، بلکہ اثر شرعی ضمنی مترتب ہے۔ ضمنی کا معنی کیا ہے؟ ضمنی کا معنی یہ ہے کہ اثر شرعی علی المجموع کے اوپر ہے۔ مثلا اگر سبب جزء سبب ہو، یعنی اجماع منقول جزء سبب ہو تو اثر ضمنی حاصل ہے، مگر اثر ضمنی فعلی حاصل نہیں ہے، بلکہ اثر ضمنی ہے، اثر ضمنی بالقوہ اثر اس کے لیے حاصل ہے۔ اب آئیں اثر شرعی فعلی کس کے اوپر مترتب ہوتا ہے؟ علی المجموع، مجموع کے اوپر۔ مجموع جیسا کہ کل ہم نے عزیزان کے خدمت میں عرض کیا، مجموع سے مراد یحتاج الی ضمیمۃ۔ ضمیمہ کیا ہے؟ کئی صورت سے خالی نہیں ہے، یا الفاظ کو دیکھیں گے یا شخصیت کو دیکھیں گے یا مورد قضیہ، اس قضیہ شخصیہ کو دیکھیں گے، یعنی وہ فقیہ جو کیا ہے جس مسئلے کے بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ معروفہ ہے یا مسئلہ غیر معروفہ ہے؟ اسی طرح کیا ہے، اگر سبب تام بنا، یہ جو ضمیمہ جو ہم نے کیا ہے اجماع منقول جو سبب ناقص کے ساتھ جو ہے ضم کیا، نتیجے میں
کیا سبب تام کا تام ہوا تو فبہا ونعمت والا معیدات و ضرور آخر کی طرف محتاج ہے۔ تو بس عزیزان یہ نقطہ جو ہے، نقطہ تتمہ جو ہے اشکال مقدر کا جواب ہے۔ مصنف جو ہے کچھ تنبیہ جو ہے، تنبیہ ہے ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ ثلاثہ جو ہے وہی کیا ہے ابحاث سابقہ ہے، کوئی جدید یہاں کوئی بات نہیں ہوگی۔ دقت فرمائیں جو ان جمیع الاجماعات المذکورہ، یہ تمام جو اقسام ہیں، ان جمیع الاقسام المذکور، اقسام مذکور سے مراد یعنی اجماع، یہ جو اجماعات لیس بحجت، یہ قاعدہ کلیہ ہے، دقت فرمائیں یہ تمام اجماع بمذکور تمام اقسام حجت نہیں۔ اب آئیں کچھ میں کبروین حجت نہیں ہے، کچھ موارد میں صغروین حجت نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ترتیب لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ اب آئیں آپ عزیزان سے استفادہ کر لیں گے، تمام جو اقسام مذکور ہے للاجماع حجت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سوال کر لے تو حجت نہیں۔ اب آئیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اجماع دخولی کیوں حجت نہیں ہے؟ اجماع دخولی سے مراد کیا ہے؟ اجماع دخولی سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کی تاریخ پوچھنا ہے، پھر اس کے بعد میں ہم گفتگو کریں گے۔ جلدی بتائیے اجماع دخولی سے مراد کیا ہے؟ فنی عبارت میں فنی مجمعین میں سے شخص سے امام نہیں جانے، آدھا اجماع دخولی۔ اب آئیں اجماع دخولی حجت نہیں ہے، کیوں حجت نہیں ہے؟ کیوں حجت نہیں ہے؟ تو دقت ہونا ذاتاً حجت ہے، ذاتاً اجماع دخولی اگر ثابت ہو تو حجت ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ عدم الوقوع، وقوعاً ثابت نہیں ہے، وقوعاً حجت نہیں ہے، ذاتاً حجت ہے مگر وقوعاً حجت نہیں ہے، کیونکہ واقعی کوئی چیز اگر واقعی نہ ہو تو کیا ہے عدم الوقوع، عدم الحجت ہے۔ اگر وہ چیز کیا ہے اصل خارج میں موجود ہی نہ ہو تو کیا ہے اگر آپ لاگ پر بالواقع حجت قرار دیتے ہیں تو کیا ہے بالوقوع حجت نہیں، کیونکہ اثر شرعی مترتب کرنا ہے، اثر شرعی وقوع کے اوپر اثر شرعی مترتب ہوتا ہے، تو بس وقوعاً حجت نہیں ہے، ذاتاً حجت ہے۔ تو بس انکار صغرا یا انکار کبرا، سماعت شیخ یاسر، انکار کبرا یا انکار صغرا، انکار کبرا یا صغرا، احسنت کبرا ہے، کیونکہ آپ حجیت کے قائل ہیں مگر کیا ہے خارج میں موجود نہیں۔ اب آئیں اجماع حدثی آتی بھی اتفاق کیا ہے حجت نہیں۔ اب آئیں حجت نہیں سے مراد ذاتاً حجت ہے مگر وقوعاً حجت نہیں۔ سوال وقوعاً کیوں حجت نہیں ہے؟ آپ نے جو ملازمہ ثابت کیا، ملازمہ کس کے درمیان؟ سبب و مسبب کے درمیان۔ سبب سے مراد کیا ہے؟ مسبب سے مراد جو ملازمہ جو آپ نے ثابت کیا ہے کس بیان کے تحت آپ نے ملازمہ ثابت کیا تھا؟ نجمی بھائی ہم نے جو ایک بیان کیا تھا اور اس بیان کے نتیجے میں ہم نے ملازمے کو ثابت کیا تھا بینا سبب و مسبب بین اتفاق العلماء و اجماع کے درمیان۔ اب وہ بیان کیا ہے؟ اجماع دخولی کی تعریف کر لیں، وہ بیان کیا ہے؟ علماء کا اتفاق اس سے ان علماء کے اتفاق سے اسے یقین حاصل ہو گیا۔ 10 نہ کہیں 10 وہ اتفاق میں چلے۔ اتنے علماء کی گواہی دینے سے ملازمہ ثابت ہو جائے، عادت ملازمہ ثابت ہوتا ہے۔ حسن بھائی، سماعت شیخ عادی، سماعت شیخ صابر بھائی، سماعت شیخ ظفر بھائی، شیخ سماعت شیخ
کوئی عادی کی تعریف کرے تو آپ کیا تعریف کریں گے؟ اس بیان کے تحت ملازمہ ثابت ہوگا بین السبب والمسبب. اکثر علماء نے ایک ہی فتویٰ دیا ہر عصر میں. جیسے عادتاً جو ہے ایک انسان کو جو ہے ملازمہ ثابت ہوگا. جی آگے. مقدمات پڑھی جی اجماع علی مقدمات عباس محمد سعید الجلیل. اکثر لوگ کسی ایک مسئلے میں جب ہونا عادتاً وہ اس مسئلے میں جمع نہیں ہوتا. عادتاً جمع ہونا اسے معجزے سے کم نہیں. نہیں ہے. اب آئیں یہی جو سماعت شیخ نے سعید نے اشارہ فرمایا ہم نے اشارہ کر لیں گے. دقت فرمایا ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا مگر کس نقل میں؟ بتتبع آراء الفقہاء کل عصر و مصر. ہر عصر و مصر میں تمام علماء کیا ہے وہاں ایک مسئلے میں اتفاق ہے. تو اتفاق سے آپ نے تخمینہ لگایا کہ امام علیہ السلام بھی کیا ہے اجماع میں داخل. تو اسے کیا کہیں گے؟ اجماع مقصد مرنا تتبع سے مراد تتبع فقہ سے مراد ہر وہ اجماع کو انہوں نے ہے جس مسئلے میں. تتبع سے مراد یعنی مسئلے کے بارے میں خود تتبع کیا ہو. تتبع سے مراد یعنی اس اجماع کے بارے میں تتبع کیا. عنوان اجماع کسی مسئلے میں علماء کوئی علماء مثلا آپ نے کسی عصر میں اجماع کا دعویٰ کیا تھا تو اب آیا عصر ثانی میں آیا تو سماعت شیخ نے بھی وہی اجماع کا دعویٰ کیا تھا. عصر ثالث میں آیا تو بھی سماعت شیخ نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا. عصر رابع میں آیا تب بھی وہی اجماع کا دعویٰ کیا تھا. ایک یہ ہے کہ اجماع نفس ذات ناقل کے لیے حاصل ہو جائے تو اجماع محصل ہے. مگر جو اس اجماع حاصل شدہ اجماع کو ہر زمانے میں مقایسہ کیا تو ہر زمانے میں علماء نے عصرین و مصرین وہی اجماع کا دعویٰ کیا. تو بس اس سے ناقل کے لیے کیا حاصل ہوا؟ ملازمہ حاصل. اب یہ ملازمہ حاصل ہونا عند الناقل. اجماع کیا ہے؟ اجماع کیا ہے؟ خود علماء نے نقل کیا ہے. اس نقل کے ذریعے سے اس کے لیے جو حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یہ معصوم ہے. اب آئیں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ وہ تتبع کرنے والا جو احسن ہر عصر میں وہ تو معصوم تو نہیں ہے. ممکن ہے اس کے خلاف کوئی اور علماء بھی ہو اس کی نگاہوں سے غائب ہو. تو جب تک فرمائیں تو یہ جو آپ اس بات جو ہے اس بات فرق القتال حد سے عادی کے ذریعے سے ملازمے کو ثابت کرنا رائے معصوم کو ثابت کرنا فرق القتال دون اثبات ہی خرط القتال. مطلب یہ بھی ممکن وقوعاً حجت ہے مگر ذاتاً حجت ہے مگر وقوعاً حجت نہیں. اب آئیں تشرفی کی تعریف کیا ہے؟ امام سے ملاقات ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے اچھا دعوی تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی حجت نہیں. مطلب اصلاً یہ اجماع تشرفی اجماع ہی نہیں. سلمنا اولاً ہم نہیں مانتے وثالثاً اگر حجت ہے تو عنوان اجماع حجت نہیں ہے بلکہ خبر ثقہ ہونے کے اعتبار سے خبر ثقہ ہونے کے اعتبار سے حجت ہے نہ کہ اجماع کے. تو بس عنوان ہی تبدیل ہوا تو اجماع تشرفی حجت نہیں. اب آئیں اجماع لطفی. اجماع لطفی دقت فرمائیں عزیزان. اجماع لطفی اولاً و ثانیاً. اولاً اجماع لطفی جو ہے اجماع لطفی کی تعریف کیا ہے؟ اجماع لطفی کی تعریف کیا ہے؟ دعوت کریم جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ تصحیح کرے. احسن جزاکم اللہ. جی علماء ایک رائے پر جمع ہے اگر وہ رائے خاطئ ہے تو دعوت کریم پر واجب ہے کہ وہ رائے خلاف تصدیق کرے. اشارے پر واجب ہے. یہ اجماع لطفی ہے. اجماع لطفی کے ذریعے سے بھی ملازمہ ثابت نہیں ہوگا. کیوں ملازمہ ثابت نہیں ہوگا؟ جیسا سماعت شیخ یاسین نے تعریف کی اجماع لطفی سے مراد یعنی ملازمہ عادی نہیں ہے مگر حاکم کیا ہے؟
حاکم عقل ہے. حاکم کیا ہے؟ عقل. یہاں حاکم کیا ہے؟ حاکم عرف تھا. دقت فرمائیں، حدسی عادی میں حاکم کیا ہے؟ حاکم و عرف. یہاں حاکم سے مراد حاکم عقل. خلاصہ مطلب یہ اجماع لطفی بھی حجت نہیں ہے. کیوں حجت نہیں ہے؟ اولاً وسع، اولاً یہ تمام احکام الہی بیان ہو چکی ہے. تو بس کیا ہے، اگر کوئی مسئلے میں علماء اگر اتفاق ہو یا کیا ہے اختلاف ہو تو یہ امام کا تو مسئلہ نہیں ہے. القاء خلاف کرنا اس مورد میں امام کا وظیفہ نہیں ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا اجماع کا تقاضا یہ ہے کہ امام باید القاء خلاف کرنا چاہیے. تو القاء خلاف نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اجماع بھی کیا ہے، امام بھی راضی ہے. تو فرماتے ہیں یہاں القاء خلاف واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا. کیوں واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ اب دقت فرمائیں، یہ جو القاء خلاف ثابت نہ ہو تو خود بخود ملازمہ ثابت نہیں ہوگا. ہم نے کس کو خراب کرنا ہے؟ ہم نے القاء خلاف کو خراب کرنا ہے. اب آئیں القاء خلاف کیا ہے، یہاں ثابت نہیں. کیوں ثابت نہیں؟ اولاً تمام احکام الہی بیان ہو چکے ہیں. کچھ احکام جو ضیاء ہوا ہے وہ کیا ہے، امام کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے. تو سوال، امام ابھی غائب ہے تو امام کا جو غیبت ہے وہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں سے اتم سبب یہی روایات میں ملتی ہے وہ اعمال انسان ہے. اعمال انسان کی وجہ سے. تو قصور امام کا تو نہیں ہوا، قصور کس کا ہوگا؟ تو بس القاء خلاف واجب نہیں ہے چونکہ تمام احکام بیان ہو چکے. وثالثاً آپ نے کہا کہ امام کو چاہے تھا القاء خلاف کرنا چاہے. تو فرماتے ہیں یہ تو بالکل بالنقص ہے. امام کو چاہے کہ اتفاق کرنا چاہے تمام علماء کے درمیان احکام شرعی میں، نہ کہ القاء خلاف. یہ تو کیا ہے، فرض محال ہے. تو بس اجماع لطفی بھی ثابت نہیں. اب آئیں اجماع اتفاقی یقیناً کیا ہے، باطل ہے. ثابت ہی نہیں ہے یا حجت ثابت نہیں ہے؟ اصلاً حجیت ثابت ہے. اصل بذات خود ثابت نہیں ہے. یہاں جو ہے خود صغرا سے ابھی آپ نے لطفی کو ہی خراب کیا. تشرفی میں بھی صغراوی ہے، اتفاقی میں بھی صغراوی ہے. چونکہ عادی کیا ہے، حجت نہیں ہے. تو ابھی آپ نے فرمایا اتفاقی سے مراد کیا ہے؟ چند علماء کا اتفاق ہونا. عادتاً کیا ہے بات، اتفاقاً امام بھی اس میں شامل ہے. اب یہ خلاصے مطلب ہے، اب انتہائی دقیق ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصتاً فقط اشارہ فرمایا. ہم نے اب عزیزان کی خدمت میں جو ہے ہر ایک کی وضاحت کی. کچھ کبرا کے اعتبار سے باطل ہے، کچھ کیا ہے بات صغرا کے اعتبار سے باطل ہے. اب تنبیہ ثانی دقت فرمائیں، تعارض اجماع. دقت ہم دیکھیں گے اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ تطبیق کرنے کو ورنہ جو ہے عبارت کہاں احسن. ولا تفاوتا سے مراد کیا ہے؟ وہی سوال مقدر کیا ہے؟ دفع توہم. دفع توہم کیا ہے؟ ہم نے ابھی عزیزان کی خدمت میں عرض کیا. دفع توہم سے مراد کیا ہے؟ دفع توہم کیا ہے؟ یہ ہم اگر سبب تام نہ ہو، جزء سبب ہو تو اس کے اوپر اثر شرعی اصلا مترتب نہ ہونا لازم آتے. اگر مستشکل یوں اشکال کر لے، مصنف فرماتے ایسا نہیں ہے، مگر اثر ضمنی حاصل ہے. لیکن اثر ضمنی حاصل ہے مگر فعلاً اثر فعلی کا حاصل ہونا کس کے اوپر موقوف ہے؟ مجموع کے اوپر موقوف ہے، ضمیمے کے اوپر موقوف ہے. تفاوت نہیں ہے. فی الاعتبار الخبر اوپر لکھے فی اعتبار الحجیت الاجماع بینما اذا کان المخبر به جو ہے تمام سبب ہو یا او سمت یا جزء سبب او یا مخبر به جو ہے
ما لہو اس مخبر بھی کے لیے دخل فیہ فی تمام سبب میں، وبہ جزء سبب سے کیا آئے کس کے لیے قوام بخشتا ہے؟ سبب کے لیے، یعنی سبب تام ہے۔ کما مصنف جو ہے کچھ مثال دیتے ہیں، کما یشہد بہ عدم تفاوت بین جزء سبب یعنی جزء معظمی ما وہ کیا ہے سبب تام کے درمیان حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اوپر اثر شرعی مترتب ہوتا ہے۔ حجیت جزء سبب بلا ریب سے مراد بلا اشکال فی تعیین حال السائل، حال سائل اگر کوئی سوال کر لے اور کوئی ثقہ جو ہے اس کی تائید کر لے تو کیا ہے معظمی ما حجت ہے۔ وخصوصیت القضیت، خصوص ہے وہ قضیہ جس کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا تھا، المسئول عنہ، امام سے سوال کیا تھا، مثلا روایت مضمرہ دقت فرمائیں، مصنف نے تو مثال دی، اس کی ہم وضاحت کر لیں گے۔ مثال اول کیا ہے؟ آگے نجفی، آگے صفدر، مثال اول کیا ہے ابھی جو ہم نے بیان کیا؟ مثال اول کیا ہے؟ عبارت پڑھ لیں، یعنی جزء سبب ہے مع ضمیمہ حجت ہے۔ مثلا کما یشہد، اگر دقت فرمائیں، اگر مثال طور پر راوی روایت کریں سئل عنہ سے مراد کیا ہے؟ کون سا امام جعفر صادق یا مثلا معلوم نہیں، روایت مضمرہ سے مراد کیا ہے؟ مسئول عنہ غیر معین۔ تو اب کوئی شخص عادل خبر ثقہ، وہ کوئی شخص عادل یہ کہیں عنہ سے مراد امام صادق علیہ السلام، تو بس کیا ہے؟ اگرچہ یہ جزء سبب ہے مگر آپ نے کیا ضمیمہ کیا؟ حال سائل، بس کیا ہے؟ ہذا حجت، اس کے لیے اثر شرعی ہے مگر اثر شرعی ضمنی حاصل ہے۔ اب اثر تام کب ہوا؟ جب ثقہ نے خبر دیا عنہ سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وغیر ذالک، اسی طرح کیا ہے گا مما لہو، اس چیز کے لیے کس میں دخل ہے؟ دخل فی تعیین مرامہ امام علیہ السلام من کلامہ، کلام امام علیہ السلام۔ وینبغی تنبیہ علی امور، مصنف فرماتے ہیں سزاوار ہیں، الحمدللہ اجماع کی بحث ختم ہو گئی، تو ہم کچھ امور کی طرف جو ہے عزیزان کو متوجہ کروائیں گے۔ ان میں سے تنبیہ اول کیا ہے؟ الاول انہ قد مر ان مبنا دعوی الاجماع، مبنا سے مراد یعنی اساس دعوی اجماع غالباً عموماً کیا ہے گا؟ وہ اعتقاد الملازمت عقلاً، اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ اجماع عقلاً، اجماع لطفی کی طرف، اجماع لطفی کی طرف، لقاعدۃ اللطف، وہ بھی قاعدے لطف کی بنا پر، وہی باطلۃ، باطل ہے۔ اب بطلان مربوط ہے صغرا سے یا کبرا سے؟ تم احسن، کبرا سے یا صغرا سے؟ صغرا سے۔ باطلتن کہا سے مراد کیا ہے؟ صغرویاً باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اولاً و ثانیاً، نقطۂ اول کیا ہے؟ یہاں بیان نہیں ہوا، نقطۂ اول کیا ہے؟ احسن، تمام احکام بیان، و ثانیاً اصل تو وظیفہ امام اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق۔ اب آئیں او اتفاقاً، یا ملازمہ ہے، تو مصنف نے بالترتیب کیوں لایا؟
بالترتیب اس لیے لایا اتفاقاً عقلاً کے ساتھ اتفاق اس لیے لایا چونکہ یہ دونوں کیا ہے صغرا کے اعتبار سے باطل ہے. اتفاقاً کس بات کے اوپر؟ بحدس رأی الامام من فتوی جماعت، جماعت نے ایک مسئلے میں فتویٰ دی ہے، وَهِيَ غَالِبًا غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ، غالباً کیا ہیں؟ جس طرح اول باطل ہیں وثانی غیر مسلمۃ، فرماتے ہیں کہ یعنی مسلمۃ یعنی ملازمہ ثابت نہیں، ملازمہ غیر معقول ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ چند علماء اتفاق ہو اور اس سے آپ نے کیا کشف کر لے، رائے معصوم پوش. وَأَمَّا مبنى ثانی وَأَمَّا مبنى العلم بدخول الامام، اما یہ مبنا جو یہ دعویٰ جو کیا ہے امام علیہ السلام بے شخص امام جماعت میں شامل ہے، یہ دعویٰ جو ہے یا یہ کہیں او علم برأیہ، رأی امام کے اوپر آپ نے علم حاصل کیا، لاطلاع بما فتویٰ، لاطلاع بخاطر ان کی، للاطلاع بمعنی علت ہے، یعنی فتویٰ علم ہوا شخص سے دخول امام فی المجمعین فی الجماعت، کیوں آگا؟ لاطلاع بخاطر ان کی، لاطلاع بما فتویٰ یلازم الفتویٰ عادتاً من الفتوی العلماء. یہ من بیانیہ ہے ما سے مراد کیا ہے؟ یعنی علماء نے ہر عصر و مصر میں فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ بھی اس فتوے میں اجماع کا کیا ہے، اجماع کا دعویٰ کیا ہے، تو اس سے کیا لازم آتا ہے، اس سے کیا کشف ہوتا ہے؟ رائے معصوم کشف ہوتا ہے. فرماتے ہیں فقلیل جدا، تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ وقوعاً ممکن ہے، وقوعاً ممکن نہیں ہے، ذاتاً ممکن ہو جاتا ہے. مصنف نے فرمایا فقلیل جدا، یہ دونوں کیا ہے؟ دخول، اجماع دخولی و اجماع حدسی عادی کیا ہے؟ وقوعاً ممکن ہے، فقلیل جدا. یہ قد فرمایا عبارت کفایہ کی عبارت ہے، تو ہر ایک میں کیا ہے مطالب ہے. فقلیل جدا فی الاجماعات المتداولۃ، مصنف جو ہے ایک اور نقطہ بھی بیان کر لیتے ہیں. عموماً کیا ہے فقہاء و اصولین کی نزدیک جو ہے مشہور جو کیا ہے اجماع ہے وہ اجماع عادی ہے. فرماتے ہیں کہ جدا فی الاجماعات المتداولۃ فی الالسنۃ الاصحاب کما لا یخفی. اب کیا ہے نوبت آ گئی اجماع تشرفی کی، بل لا یکاد یتفق العلم بدخول الامام علی نفن. یہ جو بل اضرابیہ ہے، اضراب کس سے آئے؟ اجماع دخولی سے. جزاکم اجماع دخولی سے اضراب ہے. تو فرماتے ہیں بل لا یکاد یتفق بدخول الامام، اصلاً اتفاق ہی نہیں ہوتے ہیں کہ دخول امام وہ بھی علی نحو الاجمال جو ہے کس میں آ گئے؟ فی الجماعتی خصوصاً فی زمان الغیبت، زمان غیبت میں. وَإِنِ احْتُمِلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِ بِخَتْمَةِ الْإِمَامِ. اب فرماتے ہیں کہ اجماع تشرفی بھی کیا ہے باطل ہیں، وہ بھی کیا ہے صغرا کے اعتبار سے، وہ معرفت الامام علیہ السلام احیان او حدیث مراد یعنی خاص جو متقی کیا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ہے نصیب ہوتے ہیں. فلا یکاد یجدی نقل الاجماع. فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، اگر امام کی زیارت ہو اور کیا ہے اجماع کا نقل کر لیں تب بھی کیا ہے بعنوان الاجماع کیا ہے حجت نہیں ہے. الا فرماتے ہیں الا، اب آئیں یہ الا کس سے استثناء ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ جو دقت فرمائیں، یہ جو تصرفی ہے یہ تصرفی فقط جزء سبب ہے. آپ اس کو ایک عنوان نہیں دے سکتا ہے کہ یہ اجماع ہے، بلکہ آپ اس کو کیا ہے جزء سبب کہہ سکتا ہے. کس اعتبار سے؟ تو فرماتے ہیں یہ جز ہوگا کس کے لیے؟ اس اجماع کے لیے. خود بعنوان الاجماع دخولی اجماع تصرفی بعنوان الاجماع حجت نہیں ہے، بلکہ خبر ثقہ ہونے کے اعتبار سے حجت ہے. الا من باب نقل السبب. جی احسنتم، یہاں یہ احسنتم یہ جو نقطہ ہم نے بیان کیا. اب فرماتے فلا یجدید
تقریباً یہ مربوط ہے تمام اجماع سے. دیکھیں یہ تمام اجماع سے. احسن تو یہ کأنہ نتیجہ ہے. آپ نے اجماع دقت فرمائے، آپ نے اجماع لطفی کو باطل کیا، تشرفی کو باطل کیا، ہوا کیا ہے عادی و اتفاقی تمام کو آپ نے باطل کیا، تو نتیجے میں کیا ہے فلا یکاد یجدی نقل الاجماع. نقل الاجماع اوپر لکھے بلحاظ سبب نہ کہ مسبب. بلحاظ سبب کیا ہے نقل اجماع فائدہ مند نہیں ہے، یعنی حجت نہیں ہے، الا حجت ہے من باب نقل السبب بالمقدار الذي، وہی جو ہم نے تتمہ جو بیان کیا، ضمیمہ جو ہم نے بیان کیا، اس مقدار میں نقل ہوا ہے الذي احرد من لفظه، لفظ اجماع میں ایک لفظ اجماع کیا ہے ایسا لفظ ہے جس کا استظہار کیا ہے تام ہے، یا بما اکتنف به ما سے مراد، یعنی اس کے ساتھ ہم ضمیمہ کر لیں گے. کیا ضمیمہ کر لیں گے؟ من حال بما اکتنف کے لیے کیا ہے بیان ہے. من حال قارن حالیہ، حالیہ سے مراد حالیہ سے احسن وہ شخص کیا ہے ایسی ہستی ہے جو کیا ہے قابل بھروسہ ہے. او مقال، قرینہ حالیہ مقال کو اس کے ساتھ ضم کر لیں گے. قرینہ مقال سے مراد احسن تو وہ قضیہ کیا ہے قضیہ مشہور ہے. وَيُعَامِلُ مَعَهُ، مع منقول اجماع محصل کی طرح ہم تعامل کر لیں گے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، ذاتاً حجت نہیں ہے بلکہ مذمہ. آپ آئے مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے یہ جو اجماعات کے تمام اقسام ہیں ذاتاً حجت نہیں ہے. کیوں ذاتاً حجت نہیں؟ اس لیے ذاتاً حجت نہیں، یہ تمام اجماعات کے ذریعے سے اثر شرعی ثابت نہیں ہوتا ہے. وہ اثر شرعی کیا ہے؟ رائے معصوم. تو بس کیا ہے اجماع ہی سیرے سے ہم کیا کر لیں گے ترک کر لیں رأسن چھوڑیں نہ بلکہ کیا ہے ہم محتاج ہے الہ ضمیمہ، وہ ضمیمہ جو ہم نے عزیزان کی خدمت میں کل بیان کیا. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.